السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں جس اہم نکتے کے متعلق بات کی جائے گی وہ نکتہ دین رحمت ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کے پاس سب سے افضل دین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین حقیقی معنوں میں کوئی دین ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس، وہ دین اسلام ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے جو عمل اس دین میں سے نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو چاہتا ہے، کوئی کسی اور دین پر عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ محترم حضرات، دین اسلام یہ دین رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو سراپا ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دین رحمت کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین رحمت کی مثال انسانوں سے دی ہے کہ جب کسی انسان کو اس کے کسی عضو پر، اس کے کسی حصے پر چوٹ پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے۔ تو بالکل اس دین اسلام کی مثال اسی طرح ہے، یعنی جب کسی انسان کو تکلیف ہو، جب کسی مسلمان تکلیف میں ہو تو ہم بھی اس کی تکلیف کو محسوس کریں، تو یہ دین اسلام کے اندر پائے جانے والی رحمت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں اتنا کہا اللہم من ولی من امری امتی شیئا فشق علیہم فاشقق بہ، کہ اللہ میری امت میں اگر کسی معاملے میں کوئی شخص کسی پر سختی کرتا ہے، اے اللہ تو اس پر سختی کر، اور جو آدمی کسی معاملے میں کسی انسان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کرتا ہے، اے اللہ تو اس پر نرمی فرما، آسانی فرما۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے حق میں جو لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے آسانی کی دعا کی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم اس دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت کو جانیں تو اس دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماقبل سارے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف واقعہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئے، اسلام قبول کرنے آئے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، پھر بعد میں اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا یا ابایعک یا رسول اللہ حتی تغفر لی ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ کے نبی میں آپ سے اس وقت تک مبایعت نہیں کروں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف نہ کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا یا عمر اما علمت ان الہجرات تجب ما کان قبلها من الذنوب،
یا عمر اما علمت ان الاسلام یجب ما کان قبلہ من الذنوب، اے عمر کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہجرت کرنے سے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اے عمر کیا تمہیں نہیں پتہ اسلام قبول کرنے سے اسلام اپنے ما قبل سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ تو گویا یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین رحمت ہے، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، عام مسلمانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اور محترم حضرات، اس پہلو کے بیان میں 4 مباحث آتے ہیں۔ سب سے پہلا مبحث قرآن مجید کتاب ہدایت و رحمت ہے، اور دوسرا مبحث رحمت ملائکہ یعنی فرشتوں کی رحمت امت کے حق میں کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا مبحث رحمت صحابہ اکرام کیسے آپس میں رحم دل تھے، صحابہ اکرام امت کے حق میں کیسے رحم دل تھے، اور چوتھا اور آخری باب جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ انشاءاللہ ان 4 مباحث کو دین رحمت کے ماتحت لایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جس دین کو ہم اپنانے والے ہیں، اے اللہ اس دین اسلام کے ذریعے جو اس کے اندر رحمتیں ہیں ان تمام رحمتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، اور تو اپنی وسیع و عریض رحمت میں شامل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔